جی ویلکم اسٹوڈنٹس، میں علی ذوالفقار اصغر فرام علی پتینتے سینٹر۔ میری یہ ویڈیو اٹلی کے ان بھائیوں کے لیے جو گھر میں بالکل ویلے بے روزگار کلے ہر ٹائم ٹی وی دیکھتے رہتے اور دل میں یہی کہتے رہتے کہ یار شاید اٹلی میں آنے کا فیصلہ ہم نے غلط کر لیا، یہاں پہ تو کچھ ہے نہیں، خواب تو بڑے سجائے تھے آنکھوں میں لیکن یہاں پہ تو کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں، کام کاج ہے نہیں، ہر ٹائم ویلے، گھر کے کرایہ گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، پاکستان والے علیحدہ پریشان ہیں، انڈیا والے علیحدہ پریشان ہیں۔ تو بھائی میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ میرے بھائیوں، اگر آپ نے لائسنس نہیں کیا تو لائسنس کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اگر لائسنس بھی کر لیا ہے پھر بھی جاب نہیں تو کر لو، چیکو کر لو، انشاءاللہ اللہ برکت ڈال دے گا۔ یہ تھوڑے انٹیلیجنٹلی فیصلے ہوتے ہیں، سوچ دماغ کے حساب سے۔ لائسنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اٹلی میں۔ پہلا تو فائدہ یہ ہے لائسنس کا کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ جاب پہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، جلدی گھر واپس آ جاتے ہیں اور گرمی سردی موسم کی سختیوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب جاب پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس لائسنس ہے، کیونکہ جس مالک نے پروپیتاریوں نے آپ کو جاب دینی ہوتی ہے اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جاب پہ ٹائم پہ پہنچ سکے گا نہیں، بارش میں پہنچ سکے گا نہیں، برف باری کے دنوں میں پہنچ سکے گا نہیں تو یہ ابھی ہاں تو کر رہا ہے لیکن یہ بعد میں ڈسٹرب کرے گا۔ تو جب آپ جب جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جی میرے پاس لائسنس بھی ہے تو جاب کے آپشن 110% زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے لائسنس کریں۔ اب ہمارے بھائی کہیں گے سر ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں تو اٹالین نہیں آتی ہے، ہم یہ لائسنس کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، پاکستان میں اسکول سے جان چھڑائی، اب پھر آپ کہہ رہے ہیں پڑھنے پڑھانے کی بات کرتے ہیں، سر ہمارے بس کا یہ کام نہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں دیکھو، یہ پڑھائی کا اتنا کام نہیں، ہم نے اس لائسنس کے کان مروڑے ہوئے ہیں، اس کو بڑا سوکھا کر دیا ہوا ہے، اس میں ٹرکس نشانیاں شارٹ کٹ رستے آپ کے بالکل مائنڈ کے مطابق، آپ کی ایبیلٹی جتنا آپ پڑھے ہوئے ہیں نہیں پڑھے ہوئے مجھے پتہ ہے، میں نے اسی حساب سے اس پڑھائی کو تیار کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ خاص کر علی پتینتے سینٹر کے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس موسٹلی ان پڑھ ہیں، موسٹلی انگوٹھا چھاپ، جن کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، موسٹلی اسٹوڈنٹ اس طرح کے ہیں، اور میں انہی کا ان پڑھوں کا ہی استاد ہوں اور میں پاس کرائے ہیں۔ آپ میرا علی پتینتے سینٹر والا چینل دیکھیں، لوگوں کی باتیں سنیں، یہ جتنے بھی صاحب پاس ہوئے ہیں یہ صرف انہوں نے ہمت کر لی، دلیری کر لی، نعرہ مار دیا، جرأت کر لی اور آگے میدان میں۔ اگلا کیسا ہے، اگلا کام میرا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ نے انشاءاللہ ہمت کرنی ہے۔ اور سٹوڈنٹس یہ اتنی لینگویج کا کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنے لمبے چوڑے سوال ہیں، شاید اتنی لمبی چوڑی اٹالین اور 4 لائنوں کے سوال اور ہزاروں سوال، بھائی اصل میں آپ کو سچی بات بتاؤں 300-400 لفظ کی بات ہے۔ جب یہ روز کے 2 بھی یاد کرتے ہیں، بلکہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں لفظ آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، میں اس کا پنجابی میں معنی کرتا ہوں، اردو میں معنی کرتا ہوں، آپ کو پتہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اچھا اس کا یہ معنی کیا ماسٹر نے۔ جب وہ لفظ دوسری لائن میں دوبارہ آتا ہے پھر میں معنی کرتا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا ہاں اس کا تو یہ معنی پہلے بھی ماسٹر نے کیا، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ حیران ہوئیں گے۔ کبھی آئیں تو صحیح، آپ دیکھیں ایک پیج میں اگر 10 سوال ہیں تو 10 کے 10 سوالوں میں وہی لفظ یوز ہو رہے ہیں جو پہلے سوال میں تھے، تو وہی ایک لفظ جب 10 دفعہ آپ پڑھتے ہیں تو معنی یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں اتنی اٹالین کا کام ہے نہیں، وہی چند لفظ ہیں جو سڑکوں کے نام ہیں، گاڑیوں کے نام ہیں، قانون قاعدے سگنل کے نام ہیں، وہی بار بار آ رہے ہیں۔ تو یہ جتنی آپ اٹالین سمجھتے ہیں اتنی اٹالین کا کام ہے نہیں۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا 300-400 لفظ ہے میکسیمم، 300 لفظ کہہ لیں، جب وہ آپ کے سامنے سے گزر جاتا ہے، بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، وہی لفظ بار بار آئیں گے تو یہ آپ کو پھر اٹالین سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مین چیز ہے آپ نے آئیڈیا لگانا ہوتا ہے، سوال کو ویرو یا فالسو کرنا ہوتا ہے، آپ نے کون سا ٹرانسلیشن کر کے دینی ہوتی ہے۔ تو ویرو فالسو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس آپ بشک دیکھیں، یہ آئیڈیا لگا لیتے ہیں، سوال جب سامنے دیکھتے ہیں تو کسی ایک لفظ کو دیکھ کے کہتے ہیں سر جی سوال ویرو ہے یا فالسو ہے۔ اس لیے اتنی اٹالین کا کام نہیں ہے، آپ ہمت کریں، نعرہ ماریں، آگے بڑھیں بھائی، یہ لائسنس تو چند دنوں چند ہفتوں مہینوں کی بات ہے۔ آپ اس لیے تکیہ نہ لگائیں، بیٹھے نہیں، اپنی قسمت کو برا مت کہیں، آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ مجاہد دلیر بہادر آپ کے استاد موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کو پاس کرانے تک کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ میرا تو یہ معاملہ ہے، میں جب تک میرا بھائی پاس نہ ہوئے
میں اس وقت تک اس کو پڑھاتا رہتا ہوں. یہ مختصر سی فیس ہے, آج کل 350 فیس ہے. وہ بھی اگر ہمارے کسی اسٹوڈنٹس کے ریفرنس سے آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو فیس صرف 300 رہ جاتی ہے. 50 یورو کی ڈسکاؤنٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے. اور اس فیس میں پاس کرانے تک کی ذمہ داری ہے. مطلب جب تک آپ کے پاس لائسنس کارڈ آ نہیں جاتا فولیو روزہ, اس وقت آپ اسی فیس میں پڑھتے رہیں گے. بے شک فیل ہو گئے کوئی بات نہیں, دوبارہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اسی فیس میں, 1 روپیہ نہیں لگنا. اس میں صرف رول ریگولیشن یہ بنائے ہیں کہ سال تک فل کلاسیں ہوتی ہیں, سال کے بعد ایک کلاس ہم کر دیتے ہیں تاکہ سال کے بعد تھوڑی ریویژن کرے, تھوڑی کلاس لے. تو پاس کرانے تک کی ذمہ داری ہے علی پتینتے سینٹر کی. اس لیے میرے بھائیو ٹائم تو گزری جا رہا ہے, موبائل میں لگے رہیں گے, کمپیوٹر ٹی وی پہ بیٹھے رہیں گے, تو بہتر کیوں نہیں آپ تھوڑا سا 10-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ ہمیں دے دیا کریں. اور انشاءاللہ دیکھیں گے دن, ہفتے, مہینے چند ہی گزریں گے تو لائسنس آپ کے پاس ہوگا. ہزاروں اسٹوڈنٹ اس وقت علی پتینتے سینٹر کے ساتھ پڑھ کے لائسنس حاصل کر کے گاڑیاں چلا رہے ہیں. یہ سڑکیں ہیں اور یہ ان کی گاڑیاں ہیں, اور وہ کام کاج پہ جا رہے, آ رہے, اپنے کاروبار میں آگے بڑھ رہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ دن میں 4 جابز کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے آپ کو فون آئیں گے, لوگ آپ کو, بہت سارے دوست آپ کو کہیں گے یار فلاں جاب ہے. اس لیے لائسنس کرو, آگے بڑھو, اپنا بڑا خیال رکھو. تھینک یو ویری مچ فرام علی پتینتے سینٹر.